مدینے پاک میں سرکار دو عالم بولو محمد الرسول اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. بولو بھائی حضرت جبرائیل آتے تھے نا, ارے بولو نا آتے تھے نا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کیا فرمایا, بشرا لک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ, اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا. حضرت جبرائیل نے فرمایا او مدینے میں ایک آدمی ہے, مدینے میں ایک آدمی ہے جن کا نام ہے داحیہ. بولو کیا نام ہے, داحیہ. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں لیکن بہت پیارا نام ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں وہ مدینے پاک میں ایک آدمی ہے, ہاں اللہ کے رسول ایک آدمی ہے جن کا نام داحیہ ہے, وہ آپ کے دربار میں آ رہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا داحیہ آپ کے دربار میں آ رہے اور اکیلے نہیں آ رہے, وہ اپنی قوم کے سردار ہے, اپنے خاندان کے سردار ہے. وہ 700 آدمی کو لے کر آ رہے اور تھوڑی دیر میں پہنچیں گے اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے. میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا. حدیث پاک میں لکھا تحلل وجہہ بشرا, ہمارے نبی کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا. اور ہمارے نبی نے خوشی سے کہا جبرائیل داحیہ آ رہے, داحیہ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے, داحیہ آ رہے, اکیلے نہیں آ رہے, 700 آدمی کو لے کر آ رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے, یہ یہاں پر ایمان قبول کرتے جائیں گے, ان کی عورتیں گھروں میں ایمان قبول کرتی چلی جائے گی. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا, اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا جاؤ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ, ارے داحیہ آ رہے سب کو بلا کر لاؤ, ابو بکر کو بھی بلاؤ, عمر کو بھی بلاؤ, عثمان کو بھی بلاؤ, علی کو بھی بلاؤ, عبداللہ ابن مسعود کو بھی بلاؤ, صہیب کو بھی بلاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ بلاؤ, جتنوں کو بلا سکے. پوری مسجد نبوی گھچا گھچ جمع ہو گئی اور اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا دروازے پر کھڑے رہو, جب داحیہ پر نظر پڑے تو مجھے خبر کرنا, اس لیے کہ ان کے ایمان کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے. تھوڑی دیر میں حضرت بلال دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول بہت دور ہے لیکن آ رہے, اسی طرف آ رہے, اور اللہ کے رسول اللہ کی قسم داحیہ آ رہے اور ان کے پیچھے بہت بڑی جماعت ہے, سب آ رہے. میرے دوستو قربان جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے نبی کے پاس چادر مبارک, بھائی ہمارے نبی کی چادر مبارک ماشاءاللہ اچھی خاصی لمبی چوڑی چادر مبارک. ہمارے نبی نے کہا بلال لے کے جاؤ, جاؤ چادر بچھا دو, چادر بچھا دو, آج داحیہ آئیں گے تو میری چادر مبارک پر چلتے ہوئے آ جائیں گے. میرے دوستو ہمارے نبی کی چادر مبارک سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو کوئی چادر. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک حضرت بلال کو دے دی اور صحابہ کو دے دی, کہا راستے میں بچھا دو. ارے راستے میں بچھا دو اس لیے کہ وہ آدمی آ رہے جن کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہوا ہے, اور داحیہ اکیلے نہیں آ رہے, 700 آ رہے, سب میری چادر پر چلتے ہوئے آئیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا حکم ملا, آپ نے چادر مبارک کو یوں بچھا دیا, اب حضرت داحیہ آتے گئے. جب حضرت داحیہ قریب آئے, نبی کی چادر مبارک کو بچھا ہوا دیکھا, وہ داحیہ تھے, اللہ نے ان کو بھیجا تھا. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو دیکھا, حضرت داحیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی آپ کی چادر اس کے لائق نہیں کہ میں اپنے پاؤں کو اس میں رکھوں, یہ تو وہ چادر ہے جو میرے سر پہ رکھوں تو خدا مجھے جنتی بنا دے. حضرت داحیہ نے اپنے ساتھ میں 700 آدمی تھے, سب کو کہا چادر مبارک کو اٹھا لو, اٹھا لو چادر مبارک کو اٹھا لو. جب 700 نے مل کر چادر مبارک کو اٹھایا, حضرت داحیہ نے کہا اللہ کی قسم اس کو اپنے سینے سے لگا لو, یہ سینے سے لگے گا ایمان دل میں جم جائے گا. اس کے بعد ہمارے نبی, اس کے بعد حضرت داحیہ نے کہا چادر کو چوم لو, سب نے چادر کو چوما, سب کو کہا چادر کو اپنے سر پہ رکھو اور سر پہ رکھتے ہوئے نبی کے دربار میں چلو. سب نے چادر کو سر پر رکھا اور نبی کے دربار میں چلے. ہمارے نبی نے یوں دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا, حضرت داحیہ آئے, نبی کے سینے مبارک سے لگے اور ایک اعلان ہو گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو کاش ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی, اس کے آخری جملے جو ہمارے دل کو ہلا دینے والے. حضرت داحیہ نے ایمان قبول کر لیا, ارے 700 صحابہ نے ایمان قبول کر لیا اور سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہیں, خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں. ابھی خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں کہ وہی داحیہ, حضرت داحیہ, کیا کہو گے, حضرت داحیہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا, انہوں نے تلوار نکالی. بولو انہوں نے چمکتی ہوئی تلوار نکالی, آنکھوں میں آنسو ہے,
اور اللہ کے رسول کو کہا یہ تلوار لیجیے، تلوار لیجیے، میری گردن اڑا دیجیے۔ ارے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں، اللہ نے تمہارے ایمان کی خبر دی اور تم تلوار نکالتے ہو اور مجھے دیتے ہو کہ میں تمہاری گردن کو اڑاؤں؟ ارے جس کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہو جائے، جس کی ہدایت کا فیصلہ رب مصطفیٰ کرے، کیا مصطفیٰ اس کی گردن کو اڑا ہے؟ وہ حضرت داہیہ کہتے نہیں اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، کہ تلوار لیجیے میری گردن اڑا دے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت داہیہ کہتے میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے رسول آپ میری گردن اڑا دے، مگر اس شرط پہ اڑا دے کہ وہ گناہ جو میں نے کیا اللہ اس کو معاف کر دے گے، جو گناہ میں نے کیا اللہ اسے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو زمین پر رکھا، کہا داہیہ کیسی باتیں کرتے ہو، کون سا گناہ تم نے کیا؟ حضرت داہیہ نے کہا مجھے پورے مجمع کے درمیان میں مت پوچھو، مجھے شرمندہ مت کرو، اس لیے کہ مدینے پاک کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی پاپی نہیں، مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں، مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی گنہگار نہیں۔ اللہ کے رسول تلوار اٹھائے، میری گردن اڑا دے، میری گردن اڑا دے، اس لیے کہ میں نے بہت بڑا پاپ کیا، بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ کے رسول اور سارے صحابہ سناٹا چھا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ؟ حضرت داہیہ نے کہا آپ اجازت دیتے ہو کہ میں بتاؤں میں نے کون سا گناہ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ بتاؤ۔ حضرت داہیہ نے کہنا شروع کیا، کہا میں میری قوم کا سردار تھا، میں میری قوم کا اب بھی سردار ہوں۔ حضرت داہیہ نے کہا میری قوم میں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی، جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی، حضرت داہیہ کہتے ہیں میرے گھر میں بھی جب لڑکی پیدا ہوئی مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے خاندان میں کوئی لڑکی پیدا ہو، میرا فخر یہ تھا کہ میرے خاندان میں لڑکا پیدا ہو، اس لیے میرے قوم میں اور میرے خاندان میں جب بھی لڑکی پیدا ہوئی داہیہ کہتے ہیں مجھے ابھی بھی کان میں آواز آتی ہے، میں ماں کے پاس جاتا تھا، اس کی گود سے لڑکی کو چھین لیتا تھا، وہ ماں چلاتی تھی میری بیٹی کو مت لے جاؤ، میری بیٹی کو مت لے جاؤ، وہ ماں یہاں تک کہتی تھی ایک مرتبہ دودھ پلانے دو اس کے بعد بیٹی کو لے کر جاؤ، لیکن داہیہ کہتے ہیں میں ظالم تھا، میں ہر ماں کی ممتا کو چھین گیا، اس کے بچے کو چھین گیا اور جنگل میں لے جاتا، ایک بڑا کھڈا کھودتا اور اس میں اس بچی کو ڈال دیتا، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اللہ کے رسول 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا، 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا۔ اور حضرت داہیہ رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آج جب میں نے کلمہ پڑھا مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے، مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے، جب میں ماں کی گود سے بچی کو چھینتا تھا تو ماں چلاتی تھی اور چلا کر کہتی تھی داہیہ میری بچی کو آج مت لے جا، 2 دن کے بعد لے جانا، کوئی ماں کہتی تھی دودھ پلانے کا موقع دے دے پھر بچی کو لے جانا۔ داہیہ کہتے میں جب بچی کو زندہ زمین میں ڈالتا تھا اور وہ طرف کر چلاتی تھی وہ سب چلانا مجھے یاد آتا۔ اللہ کے رسول تلوار اٹھائیے میری گردن اڑا دیجیے تاکہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے کہ 100 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کو میں نے زمین میں دفن کر دیا۔ اور میرے دوستوں ایک بات بتاتا چلو، عربوں کے یہاں رواج تھا لڑکی پیدا ہوتی تو زمین میں زندہ دفن کر دیتے۔ ہاں لڑکی پیدا ہو نا، جب باپ کو بولو لڑکی پیدا ہوئی تو چہرہ کالا کالا ہو جائے، اور لڑکا پیدا ہوا تو خوشی کے مارے چمکنے لگے۔ میرے دوستوں وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو حق پورا پہنچا دیا، وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کی حفاظت کی۔ کاش آج اسلام کا قانون زندہ ہوتا تو ہم میڈیا پر وہ خبر نہ دیکھتے جو دیکھنے کی وجہ سے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو جب لڑکی پیدا ہوتی تھی مکہ میں باپ کا چہرہ کالا ہوتا تھا، قرآن کریم نے منع کر دیا، قرآن کریم نے کہا کالا مت ہو، بلکہ ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی صحیح تربیت کر لے، اس کے بدلے اللہ ماں باپ دونوں کو جنت نصیب کر دے گا۔ قرآن کریم میں 14واں پارہ، میرا ساتھ دو گے؟ بولو کون سا پارہ؟ میری مجمع خاموش ہے، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ اور جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک
ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے چہرے کالے ہو جائے، یہ غصے میں بھڑک جائے اور اپنے چہرے کو چھپانے لگے۔ میرے دوستو، حضرت داہیہ نے اللہ کے رسول کے سامنے روتے روتے کہا، ابھی میں نے کلمہ پڑھا، مجھے وہ عورتوں کے رونے کی آواز آتی، وہ ماں کی ممتا کی آواز آتی، میں نے 100 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ میرے دوستو، جب حضرت داہیہ نے یہ کہا، سناٹا چھا گیا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سارے لوگ رونے لگے، داہیہ بھی رونے لگے۔ میرے دوستو کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا، میرے پیارے نبی آپ نہ روئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا آپ نہ روئے، اور داہیہ کو بھی کہے کہ نہ روئے، اس لیے کہ آج اللہ آسمانوں سے داہیہ کو سلام پہنچا رہا ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو۔ کہا داہیہ کو بھی کہو نہ روئے، اللہ آسمان سے سلام پہنچاتا ہے۔ اور صرف داہیہ نہیں، اللہ نے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کیا، کوئی گنہگار ہوگا، پاپی ہوگا، مجرم ہوگا، شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے، جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ہمارے نبی نے زبان مبارک سے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک بار کلمہ پڑھ لے اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ نے کہا داہیہ کو سلام کہو، اور کہو ان کے کلمے نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، جب یہ بات آئی ہے سارے صحابہ اب بھی رو رہے، مگر خوشی کے آنسو رو رہے۔ ایک صحابی قریب آئے، کہا اللہ کے رسول، سننا، ایک صحابی قریب آئے، اللہ کے رسول یہ داہیہ نے ایک کلمہ پڑھا، داہیہ نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، سب گناہ معاف، سب گناہ معاف۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب گناہ معاف۔ تو وہ صحابی نے کہا جب انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو سب گناہ معاف۔ تو ہم نے تو بچپن میں بھی کلمہ پڑھا، ہم نے جوانی میں بھی کلمہ پڑھا، اور ہم تو کلمہ پڑھتے رہیں گے، تو ہمارے گناہ، ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج آپ کو واقعہ سناؤ، بدن کا بال کھڑا ہو جاتا میرے پیاروں۔ آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک عورت بیوہ ہے، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا۔ مکہ میں ایک عورت بیوہ، ایمان والی نہیں ہے بھائی، کافرہ ہے، ایمان والی نہیں ہے، بیوہ ہے۔ ایک اس کا یتیم بچہ ہے 8 سال کا، اب وہ بیچاری لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے، بھائی بیوہ ہے، اس کا شوہر تو ہے نہیں، شوہر تو مر گیا ہے، اور یہ عورت بھی ایمان والی کہاں رہتی ہے؟ مکہ میں۔ بیٹا اس کا کتنے سال کا؟ 8 سال۔ ایک دن بیٹا ماں کو لپٹ گیا اور ماں کو کہنے لگا، ماں تو ایک ہی طرح کا کپڑا پہنتی، ماں اس زمانے میں چادر پہنتے تھے، کہا ماں تو ایک ہی طرح کی چادر پہنتی ہے، ماں اسی کو دھوتی ہے، اسی کو پہنتی، اسی کو دھوتی، اسی کو پہنتی۔ ارے ماں تیری چادر پھٹ گئی، اور ماں چادر کتنی جگہ سے میلی کچیلی ہو گئی، تو نئے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ اب وہ 8 سال کا بچہ کیا بولے، دیکھ ماں یہ مکے کی دوسری عورتوں کو دیکھ، کبھی لال کلر کا کپڑا پہنے، کبھی کالے کلر کا پہنے، کبھی ہرے کلر کا پہنے، کبھی سفید کلر کا پہنے، اور ماں تو ایک ہی کپڑا دھوتی، اسی کو پہنتی۔ اور ماں نے کیا کہا معلوم، بیٹا تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میں لوگوں کا کام کاج کرتی ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں دوسرے کپڑے لا سکوں، لیکن ماں نے روتے روتے بیٹے کی پیشانی کو چوما، بیٹا 8 سال کا ہو گیا، تجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، تجھے کبھی پیاسا نہیں سونے دیا، ماں ہو تجھے ہمیشہ میں نے اچھے اچھے کپڑے پہنائے، خود میں نے اپنے اوپر تکلیف اٹھائی، اور کہا بیٹا میں تو بیوہ عورت ہوں، کپڑے اچھے لا کر کیا کروں؟ وہ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا، کتنے سال کا تھا، کیا کہتا ہے معلوم، ماں نہ ماں میرے کو معلوم ہے اپنے چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، میرے باپ کا پیسہ بھی میرے چچا کے پاس ہے، زمین بھی چچا کے پاس ہے، کھیت بھی چچا کے پاس ہے، پراپرٹی بھی چچا کے پاس ہے۔ وہ 8 سال کا بیٹا کہتا ہے ماں میرے کو چچا کے پاس جانے دے، میں چچا کو جا کر کہوں گا میرے باپ کا مال میرے کو واپس کر دے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، چچا بہت ظالم ہے، بہت مارے گا۔ تو 8 سال کا بیٹا کیا کہتا ہے، ماں تو کہتی تو میں زمین نہیں مانگوں گا، میں کتنا کہوں گا چچا میری ماں بیوہ ہے، اس کو کپڑا تو دے دے، ایک چادر تو دے دے۔ ماں نے کہا بیٹا وہ چاچا بہت ظالم ہے، وہ زمین بھی نہیں دے گا، پراپرٹی بھی نہیں دے گا، وہ کپڑا بھی نہیں دے گا۔ بیٹا کہتا نہیں میرا چچا ہے، اس کو تھوڑا تو مجھ پہ رحم آئے گا، میں بھتیجا ہوں۔ خیر وہ ماں کا ہاتھ چھڑا کے چلا گیا۔ کتنے سال کا بچہ کس کے پاس گیا؟ اب چچا دوستوں میں بیٹھا تھا، یہ جا کر کہنے لگا چچا او چچا، چچا تم کو تو معلوم ہے نا میرے ابا نہیں ہے، اور میں تمہارا بھتیجا ہوں، میری ماں بیوہ ہے،
میری ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں تمہارے پاس زمین مانگنے نہیں آیا، جائیداد مانگنے نہیں آیا، پراپرٹی اور باغات مانگنے نہیں آیا، میں صرف تمہارے پاس میری ماں کے لیے کپڑا مانگنے آیا۔ ہے وہ مکے کا زمانہ، وہ چچا ظالم اتنا مارا کہ پتھر لے کے بھتیجے کے سر پہ مارا تو سر بھی پھٹ گیا اور لہو لہان خون بہنے لگا، اور کیا کہا معلوم؟ جا اے بھتیجے جا، ماں کے لیے کپڑا مانگنے مت آنا، ارے مرے تو کفن بھی مانگنے کے لیے میرے پاس مت آنا۔ کتنے سال کا بچہ بولو نا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر ڈابے میں کوئی اس طریقے کا بچہ لہو لہان آتا ہوگا تو کسی کو بھی رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب وہ بچے کے سر سے خون بہتا ہے، پورے کپڑے پھٹے ہوئے، وہ بچہ بیچارہ گلی کے اندر سے گزرتے آ رہا۔ ایک اور شخص ملا، اب جو ملا نا وہ بھی ایمان والا، اس نے کہا اے لڑکا کیا ہوا؟ اے سر پھٹا ہوا، خون آ رہا، کیا ہوا کیا؟ تو لڑکے نے سب کہہ دیا، میرے چچا نے مارا، میں نے میری ماں کے واسطے کپڑا مانگا تو مارا۔ وہ جو ملنے والا آدمی نا وہ کیا کہتا معلوم؟ اے بچے، کہیں بھی جائے گا کوئی کچھ نہیں دے گا، کعبے کے پاس جا، محمد بیٹھے ہیں، ان کو جا کر کہہ دے وہ تمہاری ماں کی چادر تمہیں عطا کر دیں گے۔ اب وہ بیٹا کہتا نا، میں محمد کے پاس نہیں جاؤں، میں پہلے میری ماں کے پاس جاؤں، ماں کو جا کے حال تو بتاؤں۔ اور سچ میرے دابل والوں، ماں کی جو ممتا ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ماں بیچاری دروازے پر کھڑی ہے کہ معلوم نہیں میرا بیٹا چچا کے پاس گیا ہے، وہ چچا کیا حال کرے گا۔ ماں نے جیسے دروازے سے دیکھا کہ میرا بیٹا تو لہو لہان آ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، ارے ماں گھر سے دوڑتی آئی، بیٹے کو گلے لگایا، بیٹا نہ بولا تھا نا، منع کیا تھا مت جا چچا کے پاس، دیکھ تجھے سر پہ بھی مارا ہے، ہاتھ پہ بھی مارا ہے، پاؤں پہ بھی مارا ہے۔ ارے ماں 8 سال کے بیٹے کو اندر لے گئی، ان کو غسل کرایا، بیٹے کو نہلایا دھلایا، سارے زخموں کو دور کیا، اور پھر ماں اچھا کپڑا پہنانے لگی۔ تو 8 سال کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ ماں چچا نے تو چادر بولو نہیں دی، لیکن ایک ایڈریس ملا ہے، کعبے کے پاس کوئی محمد نام کے بیٹھ تھے، وہ دے دیتے ہیں۔ سننا، ماں تھی ماں، کہا بیٹا کیا بولا تو؟ کہا وہ کعبے کے پاس محمد ہے وہ دیتے۔ ماں نے اپنے 8 سال کے بیٹے کو دھکا مار دیا، کہا بیٹا کس کا نام لے رہا ہے؟ کس کا نام لے رہا ہے؟ محمد کا۔ ارے وہ تو جادوگر ہے، ارے وہ تو شاعر ہے، ارے وہ تو نجومی ہے، ارے وہ تو مجنون ہے۔ ماں کہتی بیٹا سب کا نام لینا، محمد کا نام گھر میں کبھی مت لینا۔ سچ بتاؤ مکہ والے ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں بولو نا، کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارے نبی کو کبھی جادوگر بولے، کبھی شاعر بولے؟ ارے قرآن کریم نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے میرا محبوب، تمہیں کوئی مکہ والا شاعر کہتا، تمہیں کوئی کاہن کہتا، تمہیں کوئی جادوگر کہتا، تو ماں نے بیٹے کو دھکا مارا، سب کا نام لینا، کس کا نام نہیں لینا؟ 8 سال کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ ماں ایک بار تو جانے تھے میرے کو۔ ماں نے کہا نہیں، وہ دھرم بدلنے کی بات کریں گے۔ کس کی بات کریں گے؟ مذہب بدلو، دھرم۔ تو بیٹے نے کہا اماں ہوشیار ہوں میں، 8 سال کا ہوں، دھرم ورم نہیں بدلوں گا، جا کے مجھے دیکھنے تو دے۔ بہت دیر تک ماں بیٹے میں بات چلی، پھر ماں نے آخر میں کہہ دیا جاؤ۔ میرے دوستوں بتاؤ کتنے سال کا بیٹا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بولو کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ 8 سال کا بیٹا دل میں سوچ رہا کہ کعبے کے پاس تو بہت سارے لوگ ہوں گے، مجھے کیا معلوم اس میں محمد کون ہے؟ لیکن 8 سال کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میں کعبے کے پاس گیا، میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، میں سمجھ گیا، ایک شخص کی طرف میں دیکھنے لگا اور میرے دل نے کہا محمد یہی ہوں گے۔ کہا میں نے کسی کو پوچھا نہیں، لیکن میں نے سب کے چہرے کو دیکھا، اللہ کی قسم جو چہرے پہ نور اور خوبصورتی نظر آئی، میرے دل نے کہا محمد یہی ہوں گے۔ وہ بچہ کہتا میں چلا گیا اور جا کے سیدھے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور میں نے جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو کہتے انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کون؟ میں نے کہا میں یتیم ہوں، آپ کون؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں محمد ہوں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں میرے چچا کے پاس گیا تھا، میری ماں کے پاس چادر نہیں ہے، میں چچا کے پاس گیا تھا، میرے چچا نے بہت مارا، اپنا زخم بتایا کہ میرے چچا نے بہت مارا، میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، میں چادر مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ اے جابل والو، اللہ کی قسم ہمارے نبی بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ، اور کھڑے نہیں ہوئے،
اس بچے کو گلے لگایا، بہت دیر تک روئے اور روتے روتے کہا تو یتیم، میں بھی یتیم تھا، تو یتیم ہے، میں بھی یتیم تھا، مجھے معلوم ہے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تیرے سر پر کبھی تیرے ابا نے ہاتھ نہیں رکھا، میرے سر پر بھی میرے ابا نے کبھی ہاتھ نہیں رکھا، میں بھی یتیم پیدا ہوا، تو بھی یتیم۔ اور پھر روتے روتے ہمارے نبی نے کہا بچے تیری ماں بیوہ ہے، میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی، میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی اور میں بھی یتیم تھا، تو بھی یتیم ہے، تیری ماں بیوہ ہے۔ ہمارے نبی نے بہت دیر تک پیار کیا۔ وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے زندگی کے 8 سال گزر گئے، کسی نے وہ محبت نہیں دی جو محمد نے مجھے محبت عطا فرمائی۔ اور پھر ہمارے نبی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، کہا بیٹے تمہاری امی کو چادر چاہیے نا؟ کہا ہاں۔ ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک اتاری، اوپر سے چادر مبارک کندھے مبارک سے اتاری، کہا لے بیٹا جا اپنی ماں کو اڑا دینا، جا اپنی ماں کو اڑا دینا۔ اور بیٹے نے چادر لی اور دوڑتا دوڑتا گیا۔ سچ بتا وہ چادر کس کی تھی؟ اور ہمارے نبی کی چادر کا کوئی کپڑا مقابلہ کر سکتا؟ دنیا کا کوئی بھی کپڑا پہنو ہمارے نبی کی چادر کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ ارے حضرت علی کو پوچھو، حضرت علی کو پوچھو میرے نبی کی چادر کیسی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں کئی مرتبہ میں نے چادر کو میرے نبی کے کندھے مبارک پر دیکھا، چادر نبی کے کندھے پر تھی اور اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آیا کرتی تھی۔ اور بتاؤ نا وہ چادر کتنی مبارک ہوگی جس کا ذکر کون کر رہا ہے؟ نہیں بولو کون کر رہا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے نبی تمہارے کپڑے، اللہ تو کپڑوں کا ذکر کرتا، یہاں ہمارے نبی نے چادر مبارک دی۔ بولو کتنے سال کے بیٹے کو دیے؟ 8 سال کا بیٹا نبی کے گلے لگاتا، ارے خوشی کے مارے روتا روتا وہ بیٹا جا رہا ہے، ماں دروازے پر کھڑی ہے کہ چچا نے تو کتنا مارا تھا، وہاں معلوم نہیں مسلمان کتنا ماریں گے، جب پتا چلے گا کہ میرا بیٹا ایمان والا نہیں ہے سارے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو کے ماریں گے۔ وہ ماں رو رہی ہے، اتنے میں تو دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے، ماں دوڑتی دوڑتی گئی، کہا بیٹا بیٹا کچھ مارا تو نہیں؟ بیٹے نے کہا ماں مارا نہیں، وہ پیار دیا جو کبھی ماں بھی نہیں دے سکتی، وہ عزت دی جو کبھی باپ بھی نہیں دے سکتا۔ اور وہ بیٹا کہتے چل ماں گھر میں چل۔ جب ماں گھر میں آئی تو بیٹے نے وہ چادر دی، کہا یہ تو ان کے بدن مبارک پہ چادر تھی، وہی اتار کر انہوں نے مجھے دے دی ہے۔ وہ بیٹے نے جیسے چادر، بولو کس کے گردن پہ رکھی؟ ماں بھائی نبی کی چادر تھی، اور ماں زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جا جا کعبے کے پاس جا اور محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ میرے پیارو یہ ہمارے نبی تھے جو غیروں کے ساتھ یہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے، ہم اپنوں کے ساتھ نہیں کر سکتے نا۔ ہاں میرے دوستو ہمارے یہاں ہو آپس میں دل، کتنے گندے دل ہے ہمارے، کتنے گندے دل ہے میرے دوستو۔ کوئی ترقی کرے تو ہم کو اچھا نہ لگے، کسی کے گھر میں کوئی بڑھوتی ہوئے تو ہم کو اچھا نہیں لگے، کوئی کسی کو خوش دیکھو۔ اللہ کی قسم ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے مگر کسی کو خوش دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کیا ایمان ہو گیا ہمارا میرے پیارو؟ اس لیے آج ارادہ کرو بھائی، آج ایک پکا ارادہ کرو۔ دیکھو پہلے تو پکا ارادہ کرو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کے سامنے ہوشیاری کرنے کا نہیں۔ اور دوسری بات کا ارادہ کرو، جئیں گے تو نبی کے طریقے پر جئیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یاد کر لو میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نبی کا دامن تھام لو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ آج ہم لوگ جو پریشان ہیں نا، کتنے پریشان مسلمان، نوٹ بندی ہو گئی تو ہم پریشان، جی ایس ٹی لگ گیا تو ہم پریشان، حکومت نے ایسا کیا تو ہم پریشان، سپریم کورٹ نے کیا تو پریشان، ہائی کورٹ نے کیا تو پریشان، اور پھر کھل کے بولتا ہمارا تو کوئی نہیں ہے۔ ارے میرے ڈابل والو، جس کا کوئی نہیں نا اس کا، بلکہ میں کہتا ہوں جتنا لوگوں کے پاس ہے نا ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ لیکن اللہ کے بنو تو صحیح، کب تک آنکھوں سے گناہ کرو گے؟ کب تک آنکھوں کا غلط استعمال؟ موبائل میں ننگی لڑکی کو نچاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ پھر کیا کرے گا معلوم؟ موبائل میں یہ بٹن دبائے گا، کسی کے اوپر سینڈ کرے گا، 10 منٹ کا شو ہے، لڑکی ننگی ناچتی ہے، گیا دوسرے کے اوپر گیا، اس کو فون کرے گا، اس سے کہ اپنے کو تو وہ تو انلمیٹڈ اسکیم ہے، بات کرتے جاؤ جتنا بات کرنا ہے، بات کرے گا، ہلو تارا اوپر سے موکلا وہ ملی گیو تنے،
تو وہ تو نالے کم وقت پہلے سے بیٹھا ہی تھا, کہا سپر ہٹ بھیجا ہے. اور پھر کیا بولے گا معلوم, ارے میرا موبائل کا نیٹ ورک بہت لمبا چوڑا, میں نے تو ایک بٹن دبایا 200 کے اوپر چلا گیا. 200 کے اوپر وہ لڑکی ننگی ناچتی ہوئی چلی گئی. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, ہمارے گھر میں بیٹی ہے, بیوی, ماں, بہن, تم جس لڑکی کو ننگا دیکھے اور تم نے 200 تک پہنچایا, وہ کسی کی تو بہن ہوگی. ارے بولو نا, کسی کی, کیسی ہوگی ہمیں نہیں معلوم, لیکن کسی کی بہن ہوگی, اس کی بھی کوئی ماں ہوگی, اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا. ارے میرے دوستو, آج کسی کی بہن کو بازار میں آپ ننگا نچاتے ہو, کل وہ دن نہ آئے کہ اللہ ہماری بیٹی کو ننگا نچائے. میں نہیں کہتا, میرے کو تو ہمت بھی نہیں. 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کما تدینو تدانو, جیسا کرو گے. آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, ہمارا کیا حال ہے میرے دوستوں؟ یہ دیکھو, یہ پوچھو, یہ ہمارے جوانوں کو پوچھو, نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے, پورا دن موبائل, پورا دن موبائل. اور موبائل میں کوئی ایک اچھی چیز نہیں کہ چلو موبائل میں دعا پڑھتا ہو, موبائل میں. ہاں میرے دوستوں, میں افسوس ہوتا ہے, ہم ڈابیل میں رہتے ہیں, لیکن میں کہوں تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا, کھانے سے پہلے کی دعا ہم کو یاد ہوگی, کھانے کے بعد کی دعا یاد ہوگی. مگر کسی جوان کو اٹھا کر پوچھو کہ گھر میں دسترخوان اٹھائے تو کیا دعا پڑھنے کا, دسترخوان اٹھائے تو کیا دعا پڑھنے کا, نہیں معلوم ہے. حالانکہ اسی دعا پر ہمارے نبی نے فرمایا, پڑھ لے, جتنا کھایا ہوگا قیامت میں حساب نہیں دینا پڑے گا. میرے دوستو, ایک بار نبی کی محبت میں آ جاؤ. کون کون تیار ہے بھائی؟ آ جاؤ نا. اللہ اللہ, آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کیا ہوگا کیا ہوگا, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, مصطفیٰ کا بن جا, دنیا بھی ہماری ہوگی, آخرت بھی ہماری ہوگی انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے نا, آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا, ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت اوکاشا. کیا نام؟ اوکاشا. یہ نام ہمارے یہاں گجرات میں رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے, شاید ہی آپ نے کہیں یہ نام سنا ہوگا, اوکاشا. کیا نام؟ ہاں, یہ صحابی بدر کے میدان میں, بولو کون سے میدان میں؟ بدر میں کتنے تھے مسلمان؟ ارے بولو نا, کتنے تھے؟ 313. سامنے ہزاروں کا لشکر ہے. اللہ نے فرمایا, کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ نے فرمایا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ کہتا, میں نے بدر میں تمہاری مدد کی, تم کتنے تھے؟ 300. لیکن آپ کو معلوم ہے میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ اوکاشا. لکڑی لے کے بدر کے میدان میں, کس کو لے کے؟ لکڑی لے کے. اچانک ہمارے نبی سے آمنا سامنا ہوا. ہمارے نبی نے پوچھا, اوکاشا کیا ہے؟ اللہ کے رسول, لکڑی ہے. کیا کرو گے؟ جو ہوگا کروں گا, اس کے سوا کچھ ہے بھی نہیں میرے پاس. میرے پیارو, ہمارے نبی نے لکڑی لی, بولو لکڑی لی, پھر دی. حضرت اوکاشا کہتے ہیں, اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں تلوار آ گئی. بولو میرے ہاتھ میں کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ لکڑی تھی. ایک لکڑا تھا, ووڈ تھا. تلوار ایک لوہا ہے, لوہا ہے. لیکن میرے دوستوں, ہمارے نبی نے فرمایا, جو مجھ سے محبت کرتا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو تھوکتے ہیں نا, تو وہ اچھا ہے کہ خراب ہے؟ خراب ہے نا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے, تھوکنا یہ منہ کو کاٹ دیتا ہے. ابھی کہتا ہے تھوکنا ہے, تھوک کر کے تھوکتا ہے. ہم لوگ پان کی پچکاری مارو, کتنا بھی لوگ صفائی صفائی صفائی, لیکن یہ پان کی پچکاری بھی کرے گا, تھوکے گا بھی. آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک صحابی گزرے, شاید ان کا نام بھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ. ساتھ میں بولو تو اچھا لگے گا. کیا نام؟ عتبہ. کیا نام؟ عتبہ. ان کی 4 بیویاں. کتنی بیویاں؟ بولو نا کتنی. دیکھو کیسا میرا منہ دیکھ رہے ہیں. تم لوگ سوچنا بھی مت بھائی. کہتے ہیں سوچا نہیں نا کبھی 4 بیوی کا. ایک بیوی میں دانتوں کے ٹھکانے نہیں رہے تو 4 میں کیا حالت ہوگی بھائی. کہتے ہیں ایک آدمی, ایک تھا کوئی بڑا پٹھان وٹھان, بھائی کوئی ہو تو میرے کو معاف کرنا, پٹھان ایک کوئی تھا پٹھان وٹھان تھا. اس نے شادی کیا اور بیوی کو گھر میں لے کے آیا. اب بیوی پہلی مرتبہ گھر میں آئی, اور بیوی گھر میں آئی تو گھر میں دیکھا وہ 3 دوپٹے
ایک لال کلر کا، ایک ہرے کلر کا اور ایک کالا کلر کا. عورتوں کو تو ویسے بھی شک بہت جلدی ہوتا ہے. نہیں دابل میں نہیں ہوتا ہے. نہیں یہاں کوئی الگ طریقے کی عورت ہوگی. ارے عورت کو تو بہت شک ہوتا ہے. موبائل میں 3 گھنٹی بجی کہ اس کی کون، اور اسی میں تو طلاق کے واقعات تھے. اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ کوئی پٹھان تھا، اس نے شادی کی، گھر میں کتنے دوپٹے لٹک رہے، ایک لال، ایک ہرا، ایک کالا. بیوی نے آ کے غصے میں کہا یہ کیا ہے؟ تو پٹھان نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ یہ میری 3 بیوی کے دوپٹے ہیں. تو اس نے غصے میں کہا میں چوتھی. کہاں تو چوتھی، لیکن وہ 3 مر گئی. تو اس کو تھوڑا ہوش آیا کہ اچھا میں اکیلی تو ہوں. کہا لیکن وہ 3 مر کیسے گئی؟ کہا کیسے مر گئی؟ کہا وہ جو پہلا لال والا دوپٹہ دکھتا نا، اس کو میں نے کہا پانی لا، تو پانی نہیں لائے، تو اٹھا کے پانی میں ڈبو ڈالا اس کو. لیکن محبت تو ہے نا، تو یادگیری کے لیے لال دوپٹہ اس کا رکھا، کبھی کبھی دیکھ کے یاد کر لیتا ہوں. تو بیوی نے غصے میں کہا وہ ہرا والا کس کا ہے؟ کہا وہ میری دوسری بیوی کا. اس کو کہا کھانا پکا، پکا ہوئے نہیں. ایک دن غصے میں میں نے اسی کو پکا دیا، وہ بھی مر گئی، جل گئی. اس کا دوپٹہ بھی رکھا. کہا تیسری تو بڑی نکمی تھی، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. آخر ہم تو پٹھان ہیں، ایک دن گلا دبا دیا اس کا، معاملہ ختم ہو گیا. اس کا دوپٹہ لٹکا دیا تو لال ہرا کالا 3 کا ہے. اور وہ غصے میں کہتے تو چوتھی ہے، تیرا دوپٹہ بھی لٹکا دوں گا. وہ دابل کی تھی. اس نے ہنستے ہنستے کہا خان صاحب دوپٹے کا ٹائم گیا، آپ کی ٹوپی لٹکنے کا ٹائم آ چکا ہے. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میں نے مولوی ایوب کو کہا کہ سوچنا بھی مت بھائی. میں نے کون سے صحابی کا نام لیا آپ کے سامنے؟ تھوڑی دیر میں نے ہنسایا تاکہ موڈ تمہارا تھوڑا فریش ہو جائے، کیونکہ ابھی میرا ٹائم آ گیا. اب توا گرم میں روٹی پکاتے ہوئے نکل جاؤں میں انشاءاللہ. بولو نا کون سے صحابی کا میں نے نام لیا؟ حضرت عتبہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون؟ حضرت. کتنی بیویاں تھی؟ وہ 4 بیویاں. بھائی شوہر کے واسطے خوشبو لگاوے، پرفیوم لگاوے. بھائی اس زمانے کے خوشبو کیمیکل والے نہیں ہوتے تھے، عود ہوتا تھا، عنبر ہوتا تھا، مشک ہوتا تھا. وہ 4 بیویاں خوشبو لگاوے. لیکن 4 بیویاں ایک دن آپس میں ملی تو کہنے لگی ہم کتنا بھی عنبر لگاوے، ہم عود لگاوے، ہم مشک لگاوے، لیکن ہمارے شوہر نے عتبہ یہ جب آتے ہیں ان کے بدن پر ایسی خوشبو آتی ہے کہ ہماری ساری خوشبو فیل ہو جاتی ہے. تو 4 بیویوں نے کہا چلو جا کر ان کو پوچھ ہی لے وہ کون سا عطر لگاتے. تو 4 بیویوں کو ساتھ میں حضرت عتبہ نے دیکھا تو حضرت عتبہ بھی کہنے لگے او آج 4 بیویاں ساتھ میں، کیا ہوا؟ تو 4 بیویوں نے کہا آپ بتاؤ آپ خوشبو کون سی لگاتے؟ اس لیے کہ ہم عنبر لگائے، ہم مشک لگائے، ہم عود لگائے، ہم عرب کی سب سے پیاری خوشبو لگائے، لیکن آپ آتے ہیں ہماری خوشبو سب فیل ہو جاتی ہے. حضرت عتبہ نے کہا 4 بیویوں کو کہا اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہو تم نے کبھی مجھے عطر لگاتا ہوا دیکھا؟ 4 نے کہا نہیں دیکھا، اسی لیے تو پوچھ رہے کہ تم چھپا کے کہاں رکھتے ہو اور کیا چیز؟ حضرت عتبہ نے کہا کوئی چھپانے وپانے والی بات نہیں ہے، میرے کو ایک مرتبہ چمڑی کی بیماری ہوئی. حضرت عتبہ کہتے کس کی بیماری ہوئی؟ اور کہتے ایسی بیماری ہو گئی کہ میرا یہ پورا پیٹ، سینہ، پیٹ لال، اتنا لال کہ اس کے اوپر انگلی بھی نہ رکھ سکوں، کپڑا بھی نہ پہن سکوں. میں بازار میں نکلتا تھا اور اوپر کی چادر نہیں پہنتا تھا، اگر میرے کو تھوڑی چادر لگے تو ایسی جلن ہوتی کہ برداشت نہیں ہوتا. عتبہ کہتے لوگ میرا مذاق اڑانے لگے کہ بغیر کپڑے کے، اوپر کا کپڑے بغیر تم نکل جاتے ہو بازار میں، لیکن میں کیا کروں میرے بدن میں اتنی سوزش، اتنی جلن تھی. حضرت عتبہ کہتے ایک دن اسی طرح بغیر کپڑے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، 70 چھپانے کے کپڑے تھے، گیا اور جا کر کہا اللہ کے رسول یہ میرے بدن کو دیکھو کتنا لال ہو گیا، اور اس میں سب علاج کر لیا، جتنی جڑی بوٹی کھانی تھی لگانی تھی سب کیا، اللہ کے رسول فرق نہیں پڑتا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عتبہ ادھر آ. حضرت عتبہ قریب آئے، اور آپ کو معلوم ہے نا جس کو اس طرح بیماری ہو جلدی قریب آوے. اللہ کے رسول نے کہا اور قریب آؤ. اللہ کے رسول بہت جلن ہوتی ہے، کھاؤ. دیکھو ہمارے نبی نے یوں اپنا ہاتھ مبارک لیا، بولو سبحان اللہ، تھوک مبارک رکھا، اور ہمارے نبی نے وہ پورا تھوک مبارک ان کے سینے پہ اور پیٹ پہ ملا. پھر کہا الٹے گھوم جاؤ. حضرت عتبہ الٹے گھومے، پھر ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک پہ تھوک مبارک لیا اور پوری پیٹ میں مل دیا. عتبہ کہتے اللہ کی قسم تھوک لگنے میں دیر تھی مگر میری بیماری جانے میں دیر نہیں تھی. اور عتبہ کہتے اس کے بعد سے جو خوشبو آنے لگی، خوشبو اپنی بیویوں کو کہا اصل معاملہ یہ ہے تم دنیا کی خوشبو لگاتے ہو، میں جنت کی خوشبو لگا کے آ چکا. یہ ہمارے نبی کا بولو کیا تھا؟ نہیں ساتھ میں بولو کیا تھا؟ قسم کھا کے بولو جس تھوک سے ہم کو نفرت ہے. بھائی بیان کرتے کرتے اگر میں تھوکوں کتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے.
آپ کوئی دیوار پہ تھوکے کتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو جاوے. وہی تھوک جو میرے منہ میں آیا تو گندا تھا, آپ کے منہ میں آیا تو بدبو والا تھا, لیکن ہمارے نبی کے منہ مبارک میں وہ تھوک آتا ہے اور عتبہ کے بدن پہ لگتا ہے تو عتبہ کہتے ہیں میری عورتوں, میری بیویوں, تم دنیا کی خوشبو لگاتے ہو, میں جنت کی خوشبو لگاتا ہوں. تو پورا ڈھابل بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور جس نبی کا تھوک اتنا پیارا ہوگا تو قسم کھا کے بولو نا وہ نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوک تھوک جس میں بدبو آتی ہے, وہ جب ہمارے نبی کا تھوک مبارک اتنا پیارا ہے تو پورا ڈابیلا قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرہ پیارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا پیارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے ڈابل میں کتنے جوان اوٹے پر بیٹھتے میرے کو نہیں معلوم بھائی, بیٹھتے ہوں گے اس لیے کہ ہمارے گاؤں کے اوٹے جتنے گرم ہوتے نا, بیٹھتے. اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے؟ موبائل لے کے کبھی کونے میں بھاگے گا. اس کو پوچھو کیا ہوا, موبائل لے کے کونے میں کیوں گیا؟ اس نے بہت اچھا لکھا ہے. کیا لکھا؟ اس نے لکھا آئی لو یو. اور پھر اوٹے پہ آئے گا نا, واپس آئے گا, بال وال بنا کے آئے گا, چہرے وہرے پہ معلوم نہیں کتنے. میں تو دیکھا کتنے کالے کلوٹے بھی کچھ لگاتے رہتے چہرے پہ. میں نے ایک کو دیکھا یوں بوٹل ڈھوم 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 کر کے یوں رگڑ رہا. میں نے کہا یہ کیا کرتا, شاید سر پہ تیل لگاتا ہوگا. تو چہرے پہ میں نے غور سے دیکھا, اس پہ لکھا تھا فیئر اینڈ لولی. اور اتنا کالا کلوٹا. میں نے کہا بھائی تو یہ ٹیوب ٹائپ کو لگاتا, ڈبا لگا لیکن کلر بدلنے والا. ہمارے جوان اندر گھر میں گیا, بال وال برابر بنا کے آیا. پہلے کم بخت 3 دن تک نہاتا نہیں تھا, اور ابھی دن میں 3 مرتبہ تیار ہو کے آتا. کیوں تیار ہو کے آتا؟ اس کو پوچھا بھائی اتنا تیار ہو کے کہاں کو بیٹھتا؟ پہلے لکھے چھے آئی لو یو. ایمان سے بتاؤ, ایک معمولی لڑکی بولے آئی لو یو تو ہمارا سٹائل بدل گیا, ہمارا چہرہ بدل گیا, ہمارے بال کا طریقہ بدل گیا, ہمارے بات کرنے کا طریقہ بدل گیا. انگلش نہیں آتی ہوگی تو بھی انگلش ٹھوکے گا, جان بوجھ کر ٹھوکے گا تاکہ سنے تو صحیح, اس کو پتا تو چلے. اور ہمارا جوان ہوشیاری ماننے کے لیے کیا کرتا معلوم ہے؟ بائک ہے نا, بائک ہے آپ کے پاس ہے, یوں نکالے گا. ایک تو پہلے سے بائک بھی عجیب و غریب کمپنی بناتی ہے, یوں پیچھے والا کہاں بیٹھتا وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. لیکن یہ کیا نکلے گا, یوں بال کو تھوڑا یوں کرے گا, یوں گھمائے گا, پھر یوں بیٹھا اور سیلف سٹارٹ کرے گا. اور سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو پوچھا بھائی کہاں جاوانو, تو میں نے بھی نہیں خبر. نکلا 1 گلی 2 گلی 3 گلی 3 4, اس کو نہیں معلوم ہے کہ کہاں جاتا ہے. پھر وہ اوٹے پہ گیا, 2 کارٹون پہلے سے بیٹھے تھے, یہ بھی بیٹھ گیا وہاں جا کے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی ہماری برباد ہوتی ہے میرے دوستو. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اس کو یہ نہیں معلوم کہ میری ماں نے میرے واسطے کیا کیا, میرے باپ نے میرے واسطے کتنوں کی گالیاں کھائی, میری ماں نے کتنوں کے دھکے کھائے. میرے دوستو اپنا پیسہ لگا ہو تو محبت آوے نا, غیر کا پیسہ ہے. میرے دوستو انتظار کرتا ہے کون زکات دے گا, کون صدقہ دے گا, کون خیرات دے گا. اور پھر بیچارہ دینے والا بولتا بھی ہے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کو دینا. کہتا سب سے بڑا بیوہ میں ہی گھوم رہا. اللہ حفاظت فرمائے. آمین بولو, آمین بولو, آمین. میرے پیاروں خیر آپ ناراض مت ہو, ساتھ میں بولو نا جب نبی کا تھوک اتنا پیارا ہے تو نبی کا چہرہ. اچھا کوئی لڑکی تعریف کرے تو ہمارے چہرے کی سٹائل بدل گئی. سچ بتاؤ ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی کبھی مکے میں مدینے میں. اور تعریف کون کرے؟ دنیا تو کرے, اپنے کرے, غیر کرے, اللہ کی قسم خود اللہ آسمانوں سے تعریف کرے, اللہ آسمانوں سے تعریف کرے. اللہ فرمائے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے میرا محبوب تیرے چہرے کو آفتاب کہہ دو, تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو, تیرے چہرے کو رات کی چاندنی کہہ دوں. اللہ کی قسم میرے دوستو اللہ نے کہا والقمر اذا تلاہا, میرا محبوب تیرا چہرہ تو ایسا لگتا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. بتاؤ نا بھائی نبی کا تھوک اتنا مبارک تو نبی کا چہرہ بولو نا مبارک ہے کہ نہیں؟ کس کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ اب تو ہاتھ اٹھا لے بھائی, اب تو میں ختم کر رہا ہوں, ہاتھ اٹھا لے. سب کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ارے قسم کھا کر بولو نا ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ سب نے سنا ہوگا
ہمارے نبی کی بیٹی کون؟ حضرت فاطمہ. بولو بولو کون؟ فاطمہ. جنت کی عورتوں کی سردارن. دوپہر کی چلچلاتی گرمی. بولو دوپہر کی چلچلاتی گرمی. ظہر کی نماز ہو گئی ہے. ہمارے نبی ظہر کی نماز پڑھا کے آئے اور دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا. او ہو بیٹی فاطمہ. حضرت فاطمہ دیکھو یوں اندر آئی. السلام علیکم ابا. ہمارے نبی نے وعلیکم السلام. حضرت فاطمہ نے نبی کا چہرہ دیکھا. بولو چلی گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے. بیٹی آئی. بھائی ہماری بیٹی سسرال میں سے آوے اور ہمارا چہرہ دیکھ کے جاوے تو ہم کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے سوچا شاید کچھ کام ہوگا. دوسرے دن ظہر پڑھ کے ہمارے نبی آئے. پھر دروازہ کھٹکھٹاہٹ ہوئی. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا. او ہو اللہ اکبر میری بیٹی فاطمہ. ہمارے نبی بہت محبت کرتے, بہت. اللہ کی قسم ہمارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے کہ ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا فاطمہ میرے بدن کا مبارک ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا. تو ہمارے نبی تو بہت محبت کرے. دوسرے دن بھی فاطمہ آئی. ہمارے نبی کچھ پوچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبی کا چہرے انور دیکھا. بولو فاطمہ. ہمارے نبی نے کہا کیا ہو رہا 2 دن سے؟ تیسرے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ہمارے نبی آئے. پھر دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ. ہمارے نبی سمجھ گئے کون ہے. ہمارے نبی نے جیسے دروازہ کھولا ہاتھ پکڑ لیا. کہا فاطمہ آج جانے نہیں دوں گا. بیٹی تو چلی جاتی ہے, تجھے معلوم ہے ابا پہ کیا گزرتی ہے؟ سلام کرتی چلی جاتی ہے, صرف چہرہ دیکھتی سلام کا جواب لیتی چلی جاتی ہے. فاطمہ نے کہا آج بھی چلی جاؤں گی ابا. کہا لیکن بیٹی یہ روزانہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا؟ تیسرا دن ہے. حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان اللہ کی قسم گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. کھانے کے لیے تڑپتی ہوں, بھوکی رہتی ہوں, لیکن کیا کرو حسن حسین کو بھی کھانا کھلانا ہے, علی کو بھی چپ کے کھانا کھلا دیتی. میں گھر میں بھوکی رہتی ہوں. میرا ابا آپ نے مجھے کہا تھا صبر کرنا, میں صبر کرتی ہوں. میں علی کو بتاتی ہوں کہ میں نے کھانا کھا لیا, میں بھوکی رہتی ہوں, لیکن ابا مجھے منع مت کرنا. آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں 24 گھنٹے تک کھانا پینا سب بھول جاتے ہیں. کیا مبارک چہرہ ہوگا ہمارے نبی کا. چہرہ پسند ہے نبی کا؟ ہاں یا نہ؟ پھٹافٹ بولو نا. کا ہے یہ کا ہے یہ دیکھا میں نے دیکھا کہ بولوں. داڑھی پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. کیوں آواز نہیں آ رہی بھائی؟ بولو نا. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر صرف ہاں بولتے جاؤ. حضرت ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین. یہ بغداد میں لوگ جاتے ہیں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی درگاہ پہ. بولو ان کے چہرے پہ داڑھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی, ان کے چہرے پہ داڑھی. ارے دہلی والے بابا خواجہ نظام الدین اولیاء, خواجہ امیر خسرو, خواجہ روشن چراغ. ارے میرے دوستو بغداد کے حضرت جنید بغدادی, بابا فرید الدین عطار. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. کہاں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی پرابلم ہے؟ ارے بھائی داڑھی تو آٹومیٹک آتی ہے, لانا کہاں پڑتا ہے بھائی؟ داڑھی لانا پڑتا ہے. نہیں جن کی داڑھی ہے, دیکھو میری داڑھی ہے, کبھی اس کے پیچھے محنت نہیں کرنی پڑی. آ گئی بھائی, آ گئی. داڑھی آتی ہے لانا, اور مردوں کو آتی, عورتوں کو نہیں آتی. پوری دنیا کا قاعدہ ہے, پوری دنیا کا قاعدہ ہے, رول ریگولیشن اللہ نے بنایا. مردوں کو آتی, عورتوں کو تو جس کو آوے وہ. آگے تو کیا بولوں بھائی میں تم لوگوں کو. میرے کو ایک عجیب و غریب آدمی ملا, میرے کو کیا کہتے ہیں مولانا آپ داڑھی بولتے ہو, داڑھی تو نہیں رکھنا چاہیے. میں نے کہا کیوں, کیا پرابلم ہے بھائی داڑھی رکھنے میں, کیا پرابلم؟ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, سارے نبیوں کے چہرے پر داڑھی, سارے اولیاء کے چہرے پر داڑھی. تیرے پیٹ میں کیا دکھا؟ تو میرے کو کہتا ہے نہیں مولانا دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی ہے. معلوم ہے اللہ کو نیچرل پسند ہے بھائی, داڑھی نہیں ہے. تو میں نے کہا تیرے دانت توڑ دے. نہیں سمجھا آپ بات؟ نہیں سمجھ گئے تو بہت اچھا. میں اور بھی ایک بات بولا جو یہاں نہیں بول سکتا. کیا
اچھا میں نے دیکھا کتنے ہمارے بھائی جو ہے نا سب معلوم ہے بھائی داڑھی رکھنا ضروری ہے، لیکن آپ دیکھو ایسی چھوٹی پٹی داڑھی بناتا ہے، دیکھا آپ نے دیکھا ایسی چھوٹی سی کٹنگ بناتا. ایک میرے کو ملا، میرے کو کہتا مولانا داڑھی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے بال وال آ جائے بس داڑھی ہو گئی، یہ اتنی لمبی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میرے کو کیا بولتا معلوم، دیکھو مولانا میری یہ چھوٹی داڑھی ہے نا، انگریزی میں میرے کو بولتا دس از اوکے. میں نے کہا دس از دھوکے، اور یہ اللہ رسول کو کائے کو دھوکہ دے رہا بھائی؟ یہاں تو بہت سارے بیٹھے ایسے اچھا ہوا چشمہ پہن کے بیٹھا میں، ہاں دور دور تک ماشاءاللہ. کرو بھائی نبی کے چہرے سے محبت کرو گے، بولو کرو گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا کرو گے انشاءاللہ. اچھا میں آپ لوگ کو میں داڑھی کا بولا شاید آپ کو خراب لگا ہو، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو. میں کوئی بیان میں داڑھی کا نہیں بولوں گا، نہیں بولوں گا کوئی بیان میں. ایک سوال کا جواب دے دو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے حال میں قبر میں جاؤ گے ویسے حال میں قبر سے اٹھائے جاؤ گے. بھائی اگر بغیر داڑھی کے بھائی موت آ گئی، مر گیا، بغیر داڑھی کے قبر میں گیا تو اٹھے گا کیسے؟ وہ اٹھے گا کیسے بغیر داڑھی کے؟ اور قیامت میں ہمارے نبی سے آمنا سامنا ہوگا. اس وقت ہمارے نبی پوچھیں گے میرا امتی دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند آیا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. کیا کریں گے بولو؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ یعنی جواب ہے. اور ہمارے نبی نے کہہ دیا تیرا چہرہ مجھے نہیں پسند آتا. اللہ نے تو آسمان پر کہا ہے اے محمد جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک ارادہ کرو، جئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ. کون کون تیار ہے بولو نا انشاءاللہ. اور مریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. بھائی دو باتیں ہو گئے، اب آخری بات پہ آ رہا ہوں. اگر آپ بولو تو تھک گئے ہو تو بند کر دیں، ہاں کیونکہ میرے کو بھی معلوم ہے شربت ابھی بٹنے والا ہے. آپ کا دل گرمی ہے بھائی، پیاس لگی ہوگی آپ کو، میں ضرور، لیکن اگر آپ اجازت دو تو 5 منٹ اور بولوں اور بالکل بنیادی بات پہ آ جاؤ. نہیں بولو نا، تیار ہو آپ لوگ انشاءاللہ؟ پہلا کام کیا بتایا؟ لا الہ. نمبر 2 دل میں حسد. ہمارے نبی غیروں پہ رحم کرتے تھے. میں کہتا ہوں غیروں پہ بھی کرو، اپنوں پہ بھی تو رحم کرو. ارے بلکہ میں تو جوانوں کو کہتا ہوں ماں پہ رحم کرو، ماں پہ رحم کرو، اپنے بوڑھے باپ پہ رحم کرو، اور یہ علماء پہ رحم کرو. میرے دوستو آج آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، مسجد کا اذان دینے والا، ہمیں نماز پڑھانے والا، ہمیں بڑی بڑی حدیث کی کتاب پڑھانے والا، آج تھوڑی دیر کے لیے ایک کونے میں بیٹھ کے سوچو کہ میری کمائی اور اس بیچارے کی کمائی، لیکن نہ کبھی وہ ہاتھ پھیلاتا ہے نہ کبھی وہ مانگتا ہے. میرے دوستوں اس کا اچھا نہ کر سکو نہ کرو، برا تو مت کرو. ہاں ایک عالم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے حضرت جنید بغدادی فرماتے تم نے کسی اذان دینے والے کا، کسی نماز پڑھانے والے کا، کسی قرآن پڑھانے والے کا، حضرت جنید بغدادی کہتے تم نے دل توڑا، اللہ تمہارے خاندان سے قرآن کی دولت چھین لے گا. آج یہی ہوا ہے، قرآن کی دولت چلی گئی اور موبائل کی لعنت ہمارے گھروں میں آ گئی. کون ہمارے گھر میں آپ خود بتاؤ. ہمارا ڈابل میں ایک زمانہ وہ ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد گھر گھر سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آتی. اب کہاں آواز تو دور کی بات، فجر کی نماز کے جنازے اٹھے. اس لیے میری آخری بات سن لو. سننے کے لیے تیار ہو آپ لوگ؟ پورا مجمع بولے گا تو میرے کو اچھا لگے گا. ساتھ میں بولو اللہ نے جہنم بنائی کہ نہیں بنائی؟ اب تو بولو بھائی، بات ختم کر رہا ہوں. جہنم بنائی. میں تو سلیم بھائی کو بولوں گا. بھائی سلیم بھائی میرے پاس آیا، اتنے جذبات کے ساتھ آیا کہ مولانا یہ سارے جوان بہت محنت محبت کے ساتھ آپ کو لائے، لیکن یہاں تو میں دیکھتا ہوں کوئی بولنے کو بھی تیار نہیں ہے بھائی. لیکن یہ آخری بات بہت پتے کی بات ہے، سنو گے انشاءاللہ؟ بولو نا اللہ نے جہنم بنائی، ہاں یا نہیں؟ کتنی بنائی؟ دیکھو میری انگلیاں دیکھو، کتنی بنائی؟ 7. نہیں اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7. اور جنت کتنی بنائی؟ 8. دیکھو برابر دیکھنا، جہنم کتنی بنائی؟ 7. اور جنت کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میری رحمت آگے ہے، میرا غصہ پیچھے ہے. جہنم کتنی بنائی اللہ نے؟ 7. قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. پورا مجمع بولے اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ڈابل والے جواب دینا. میں ایک ایک جہنم قرآن پاک سے بتاؤں گا، 5-8 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ سنتے رہنا. سب سے پہلی جہنم بہت خطرناک، اس سے خطرناک کون سی؟
دوسری اس سے ڈینجر، اس سے بھاری، سب سے خطرناک کون سے نمبر والی؟ اب سنتے جاؤ، نام سنتے جاؤ. جو سب سے پہلی والی جہنم ہے نا، اس کا نام ہے جہنم. بولو ساتھ میں بولو، کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا. پہلی جہنم کا نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ڈائریکٹ قرآن سے. پہلی جہنم کا نام کیا ہے؟ جہنم. چلو دوسری جہنم کا نام سقر. بولو کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. تو جہنم اور دوسری جہنم کا نام سقر. تیسری جہنم کا نام لظا. ساتھ میں بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کتنی ہو گئی؟ چوتھی جہنم کا نام حطمہ. بولو کیا نام؟ یہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا تیسرے پارے میں، اما پارے میں پڑھو نا، یاد ہو تو. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ. کتنی جہنم ہو گئی؟ پانچویں جہنم کا نام حاویہ. کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. کتنی جہنم اب تک میں نے بتائی؟ چھٹی جہنم کا نام سعیر. بولو کیا نام؟ سعیر. قرآن میں 25ویں پارے میں فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اب بتاؤ کتنی ہو گئی؟ 6. بچی کتنی؟ بولنا بچی کتنی؟ اب سننا. حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی 7ویں جہنم بہت ڈینجر ہے. ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل مطلب کیا؟ 7ویں جہنم کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا 7ویں جہنم کا نام ہے ویلن. ساتھ میں بولو پورا مجمع، کیا نام ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ویلن مطلب جہنم ہے کیا؟ حضرت جبرائیل نے 3 باتیں بتائی. سب سے پہلے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اس میں جہنمی جو چتھڑا پہنا ہوگا، کپڑا نہیں، جو چتھڑا پہنا ہوگا اس کا ایک ٹکڑا زمین پر لاؤ تو پوری دنیا میں آگ لگ جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جہنمی کو جو پانی کا گھوٹ دیا جاتا ہے وہ اگر دریا میں ڈالو تو پورے دریا کا پانی کڑوا ہو جاوے. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ جہنم کا جو لوہا ہے، جو لوہے سے جہنمی کو پکڑا جاتا ہے، وہ لوہا پہاڑ پہ لاؤ تو پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے. تو ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا اس کا نام ویلون ہے، اس میں کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. کون؟ ابو جہل، فرعون، قارون، حامان، ہر زمانے میں جو نبی کا دشمن وہ جائے گا اس میں. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے. ہمارے نبی نے پوچھا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا نہیں آپ بہت روئیں گے. ہمارے نبی تو رو ہی رہے تھے، کہنے لگے جبرائیل رو تو رہا اب بتائی دینا اور کون جائیں گے. حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم ابو جہل جائے، حامان، قارون، فرعون. اور ابو جہل نے کہا میرے نبی رونا مت، آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. آپ کی امت میں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا ہوگا اور قضا نہیں کیا ہوگا وہ اسی جہنم میں جائے گا. سنو ہمارے نبی کو بہت محبت نہ کہا جبرائیل نہیں اللہ کو منع کرو، نہیں میرا بے نمازی نہیں جائے گا، میری امت کا بے نمازی. حضرت جبرائیل نے کہا میں کیسے منع کروں؟ اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتا میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی امت کا بے نمازی اس جہنم میں جائے گا جس جہنم میں ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا. میرے ڈابل والوں یہ قرآن میں لکھا ہے. نہیں بولو نا ساتھ میں، کہاں لکھا ہے؟ پڑھو نا، آپ سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے انشاءاللہ. پڑھو نا ماشاءاللہ. ارأیت الذی یکذب بالدین. آگے ارے بچوں کو معلوم ہے، بولو فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر کیا ہے؟ فویل. ف الگ ہے، ف حرف، ویل جہنم کا نام.
کون جائے گا اس میں؟ کون جائے گا؟ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخری جہنم میں اے میرے پیارے نبی آپ کی امت کا بے نمازی جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا، ارے بولو فیصلہ ہو گیا، اس کو کوئی بدلنے والا؟ اس لیے میرے پیاروں میں یہاں سے جا رہا ہوں ڈابل سے، معلوم نہیں کون جیتا کون مرتا، موت کا کوئی بھروسہ، ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے معلوم نہیں۔ میرے پیاروں اگر میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرنا، لیکن آج اللہ کا واسطہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں سب سے کہوں گا، میری ماں بہن بیٹی سے کہوں گا، اللہ کے واسطے جو ہوتا ہے اس کو گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرو، لیکن نماز کو کبھی ہاتھ سے جانے مت دو۔ پڑھو مسجد میں جا کر پڑھو، کبھی آگے پیچھے ہو گیا گھر میں پڑھ لے، ارے دکان پہ پڑھ لے، اپنے کھیت میں پڑھ لے، ارے کہیں جا کے پڑھ لے، کوئی کونے میں پڑھ لے، مگر نماز کو قضا مت ہونے دینا۔ اس لیے کہ وہ بغداد میں جو آرام کر رہے ہیں نا، کون شیخ عبد القادر، انہوں نے جاتے جاتے دنیا سے آنکھ بند کرتے کرتے کہا تھا اے لوگوں سنو، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے میں بوڑھا آدمی پوری زندگی قرآن حدیث میں لگایا، کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا قسم کھا کر کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بلکہ میرے پیاروں آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عمر تو ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے پیسہ انویسٹ کرتے ہو نا، بزنس پارٹنر بناتے ہو نا، پہلے پوچھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ دھندا کاروبار کرو، نماز جو نہیں پڑھتا اس کو پیسہ بھی بزنس کے لیے مت دینا، جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے تم کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا۔ اس میں میرے پیاروں جو بے نمازی ہے وہ دھوکے باز ہے، جو اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتا ہے وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو کبھی بھی دھوکہ دے گا۔ اس لیے میرے پیاروں آج پورا مجمع ڈابیل والا، یہ اونچا محلہ ہے ماشاءاللہ، ڈھابیل ہے، یہاں مدرسہ جامعہ تعلیم الدین ہے، یہاں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، یہاں بڑے معلوم نہیں ہے ڈھابیل کی زمین نے کتنے علماء پیدا کیے، کتنے حافظ پیدا کیے، کتنے قاری پیدا کیے، دنیا کے کونے کونے میں جس دارالعلوم کا نام چمکتا ہو اور وہاں کا رہنے والا فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو تو سب کو سنگل جواب دینا پڑے گا، ہم کو ڈبل جواب دینا پڑے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں بیان کرتا ہوں نا بہت عزت ہوتی ہے، الحمدللہ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ کھانا بھی بہت اچھا کھانا ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی رات کو میں بھی روتا ہوں، رات کو روتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے گھر والے نے پوچھا تو روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا رو نہ تو کیا کروں، جن کو میں بیان کرتا ہوں ان کو ایک جواب دینا پڑے گا، مجھے تو ڈبل جواب دینا پڑے گا، مجھے تو اللہ کہے گا تو بولتا تھا تو کیا کرتا تھا۔ تو میرے دوستوں میں ڈابل والے کو بھی کہتا ہوں اللہ نے تم کو اتنا اچھا گاؤں دیا ہے، اتنا اچھا دارالعلوم دیا ہے، یہاں مکتب سے لے کر مفتی تک تعلیم ہو جاتی ہے، قرات صبا کی تعلیم ہوتی ہے، میرے دوستوں جس کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں وہاں تک تعلیم ہوتی ہے، اور دنیا کے جتنے مدرسے ہیں جو مطلب ٹاپ کے ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا ٹاپ کا مدرسہ آپ کا ڈھابیل کا مدرسہ ہے، اور اس کے بعد بھی ہم فجر کی نماز چھوڑے تو اللہ کہے گا نا اتنی پیاری زمین جہاں علماء تھے، مفتیان کرام تھے، جہاں علماء پیدا ہوئے وہاں تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ اسے دوسرے گاؤں والوں کا سنگل جواب ہوگا، ڈھابیل والوں ہم کو دو دو جواب اللہ کو دینے پڑیں گے۔ اس لیے میں بہت پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ سے معافی مانگتے ہوئے ایک اپیل کرتا ہوں، کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ کل کی فجر سے ہماری نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں ہمارے سلیم بھائی جو ہے مجھے ملے کھاتے وقت اور انہوں نے جس طریقے سے رکشہ والوں کی ترتیب بتائی، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے ماشاءاللہ، ان کی 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں ماشاءاللہ، اور پھر وہ لوگ آپس میں پیسہ جمع کر کے ایسے علماء کو بلاتے ہیں۔ میرے پیاروں میں صحیح کہتا ہوں میرے پیاروں، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ یہ سب کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ ان کی اللہ حلال روزی میں ہمارے لیے بھی برکت عطا فرمائے۔ اور میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں ڈھابیل میں ایسا ہونا ہی چاہیے، ارے یہاں کا جوان کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں پورے محلے کو نماز کے لیے لے کر آؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے میں ایک گاؤں میں گیا، وہاں نماز کے بارے میں میں نے صرف اتنا کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا نا اس کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا۔ میرے پیاروں ایک جوان نے جو محنت کی آج بھی وہ کہتا ہے کہ مولانا سارے جوان نماز پڑھنے آتے اور جو بیچارہ نہیں آتا وہ شام کو اوٹے پر بیٹھنے کو بھی شرماتا ہے۔
میرے پیاروں اگر ایسے گاؤں میں جہاں نہ کوئی مدرسہ ہے وہاں یہ ماحول بن سکتا ہے تو کیا ہمارے ڈابل میں نہیں بن سکتا میرے پیاروں؟ اس لیے میں سب سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، آپ سے بہت امید لے کر آیا۔ میرے کو جب ہمارے امین بھائی نے بتایا، میں نے تو نوساری کے لیے تاریخ دی تھی اور میں نے کہا تھا بھائی نوساری کے لیے آپ بہت زمانے سے تاریخ مانگتے ہو، چلو یہ تاریخ میں دے دیتا، ابھی سفر کر کے آیا، ابھی لمبے سفر شروع نہیں ہوئے تو انہوں نے مجھے دوسرے دن بتایا نوساری میں نہیں، میں نے ڈابل والے کو تاریخ دے دی۔ صحیح میرے دوستوں، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اس لیے پڑھی کہ یہ تو بزرگوں کا گاؤں ہے، یہ نالائق کو وہاں پہ جانا ہے، یہ ناپاک قدم لے کے جانا ہے، یہاں تو پاک قدم والے رہتے ہیں۔ میرے پیاروں جب ایسے مبارک گاؤں میں ہم آئے اور وہاں یہ پتا چلے کہ یہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، یہاں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، یہاں لوگ گالیاں بولتے ہیں، یہاں آوارہ گردی ہوتی ہے، میرے پیاروں کیا کیا جواب اللہ کو قیامت میں دیں گے؟ اس لیے آج پورا مجمع دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس ہے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں آپ سے کوئی بڑے بڑے ارادے کروانے نہیں آیا، میں کوئی بہت بڑا آپ کو ولی بنانے نہیں آیا، خود نہیں بنا، کسی کو کیا بنا تھا بھائی، میں تو صرف ایک چوکھی اور صاف شدھ بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ارادہ کرو، بلکہ قسم کھا لو اللہ کے سامنے کہ میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو اور ایک ساتھ میں بولے انشاءاللہ، بولو نا، بولو انشاءاللہ، بولو کل کی فجر، بولو انشاءاللہ، موت کی شام، بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ ہاتھ نیچے رکھو، میں بھی وعدہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا۔ ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں۔ السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ، خدا حافظ۔